دانیل نبی کا صحیفہ، دانیل کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 31ویں آیت سے 35ویں آیت تک لکھیں گے۔ خدا کلام لکھا ہے، اے بادشاہ تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق بے انتہا تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا اور اس کا سینہ، اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھی، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر اسے اٹھا کر لے گیا، ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں میں جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ چاہتے کہ آج کلام سے ان کے جیون کے اندر خدا کی بادشاہ کی وسعت پیدا ہو جائے، ایمان کی روح حاصل کریں اور اپنے آپ کو ایسے دلہن تیار کر لیں۔ سوائے پاک خدا ان کے لیے، خدا کے کلام کے لیے زوردار ہاتھ اٹھائیں۔ آج اس کلام کا 7واں سیشن ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ آپ نے 10 انگلیوں کے بارے میں جو مٹی اور لوہے سے بنی ہوئی ہیں، میری آواز پیچھے تک آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ گاڈ بلیس یو۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے جب یہ سارا خواب دیکھا تو اینڈ پر آ کر اس نے ایک پتھر کو ایک بہت بڑے پہاڑ سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور جا کر اس کی مورت کے پاؤں میں جا لگا، اور لکھا ہے کہ وہ مورت جو تھی، جو ہی وہ پتھر اس کو ٹکرایا وہ مورت گر گئی، اور جب وہ گر گئی تو آگے لکھا ہوا ہے اس کے ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں میں جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی، تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابتاری کھلیان کی مانند بھوسے کی مانند ہوئے، اور ہوا ان کو اڑا کر لے گئی یہاں تک ان کا پتہ نہ ملا، اور پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا۔ وہ جو پتھر اس مورت کے پاؤں میں لگا، تو جب اس نے اس مورت کے سارے تانبے، لوہے کو، ہر چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فنا کر دیا، یہاں تک کہ بھوسے کی مانند کر دیا۔ اس پتھر نے اس مورت کو تباہ کر دیا، اور وہ پتھر بڑا کیا بن گیا؟ پہاڑ۔ وہ بڑا کیا بن گیا؟ آئیے اپنے ہاتھوں کو ایک چھوٹا سا پتھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد کیا بن گیا؟ ایک بڑا پہاڑ۔ سب آج تک بولیں گے کیا بن گیا؟ ایک بڑا پہاڑ بن گیا۔ سو آج اس پتھر کا مکاشفہ ہے، اور میں خوش ہوں کہ کلیسیا موجود ہے اور آپ اس کلام کو سن رہے ہیں، کیونکہ یہ تعلق کلیسیا کے ساتھ بہت گہرا ہے اس بات کا۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس پتھر نے اس کو سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ پتھر اس مورت کو تباہ کر دیا، یعنی کہ جس کا سر سونے کا تھا، جس کے بازو چاندی کے تھے، اور جس کا سینہ پیتل کا تھا، اور جس کی ٹانگیں لوہے کی تھی، اور جس کے پاؤں مٹی اور لوہے سے بنے تھے، اس مورت کو اس پتھر نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ تو جانتے ہیں یہ پتھر کون ہے؟ یہ پتھر کوہ سیون کا پتھر ہے۔ یہ کوہ سیون کے پہاڑ سے ٹوٹے گا، یعنی کہ یسوع کی جو آمد ہے وہ کوہ سیون سے ہوگی۔ اور لکھا ہے کہ جب یہ پتھر اس مورت سے، ان حکومتوں سے ٹکرائے گا، ان بڑی بڑی قوتوں سے جو زمین کے بادشاہ ہیں، جن پر اژدہا اور ابلیس سما گیا تھا، جب خدا کا روح، خدا کا وقت پورا ہوگا 7 سال کے دور کے ختم ہونے کے بعد، تو آسمان سے ایک پتھر، یعنی کوہ سیون میں سے ایک پتھر، یعنی کہ پتھر وہ کیا ہے؟ یسوع ہے وہ، اور وہ کیا کرے گا؟ ان مورتوں کو، ان حکومتوں کو کیا کرے گا؟ فنا کر دے۔
وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور بھوسے کی مانند ان کو اڑا کر رکھ دے گا اور یہ کسی قابل نہ رہیں گے. پھر آگے لکھا خدا کے کلام لکھا جب یہ پہاڑ یہ چھوٹا سا پتھر ایک پہاڑ بن جائے گا. چھوٹا سا پتھر کیا بن جائے گا؟ ایک پہاڑ بن جائے گا. اور لکھا ہے کہ یہ ہے وہ بادشاہی, یہ وہ پتھر ہے اور یہ وہ پہاڑ ہے اور یہ وہ بادشاہی ہے جو کبھی کبھی فنا نہ ہوگی اور تا ابد تک یہ بادشاہی دنیا پر قائم رہے گی اور ابد آباد رب الفاج کی بادشاہ زمین پر اتر آئے گی. جس کے لیے ہم مسیح دعا کرتے ہیں جیسے تیری بادشاہی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اس روز خدا کی حضوری, خدا کی تجلی, خدا کی طاقت, خدا کی پاور, یسوع مسیح اپنے لاکھوں قوی فرشتوں کے ساتھ, اپنے کروبی فرشتوں کے ساتھ, اپنے دلہن کے ساتھ, ہم بھی آسمان سے یسوع کے ساتھ واپس آئیں گے اور 1000 سالہ بادشاہی اس زمین پر ہوگی. ہاللیلویہ. سو یہ سلطنت کبھی تباہ نہ ہوگی اور باقی سب سلطنتیں تباہ ہو جائیں گی. اور یروشلم سیون ایک شہر ہے, یروشلم کے اندر شارون جو ہوگا پوری دنیا کا دار و خلافہ ہوگا اور رب الفاج کا تخت اسرائیل کے اندر لگے گا اور یہ پوری دنیا پر خدا کی بادشاہی ہوگی. ہاللیلویہ. اور مقدس لوگوں کو بادشاہی دی جائے گی اور تخت لگیں گے اور پطرس رسول, یوحنا رسول, جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سب برپا ہوں گے اور جو یسوع کے ساتھ وفادار ہے اس کے خادمین, اس کے مقدسین ہر ایک ملک میں, ہر ایک علاقے میں تخت پر بیٹھیں گے اور یسوع کی بادشاہی زمین پر بڑی قدرت کے ساتھ ہوگی اور وہ یہوہ یعنی سب کچھ کیا کرے گا اور ابلیس اور اس کی ساری طاقت کو ہمیشہ کے لیے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. 1000 سالہ بادشاہی یسوع کی اس زمین پر. اور ایک اہم بات جو میں نے آپ سے کہنی ہے وہ اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے. 1,44,000 جو اسرائیل میں سے لوگ چنے جائیں گے, وہ لوگ اسرائیل میں سے مبشر چنے جائیں گے. وہ جان جائیں گے کہ یسوع ہی آنے والا مسیحا ہے اور یسوع ہی خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے. وہ یسوع پر ایمان لے آئیں گے اور 1,44,000 اسرائیل میں سے مبشر کھڑے ہوں گے اور 7 سالہ دور حکومت میں وہ خدمت کریں گے اور لوگوں کو یسوع کی گواہی دیں گے. ہاللیلویہ. وہ اسرائیل خدا کی آخری ایام میں خدمت کرے گا اور اسرائیل کے اندر رب الفاج کا تخت لگے گا اور یسوع کا تخت لگے گا, رسولوں کے تخت لگیں گے اور پوری روئی زمین پر مقدسوں لوگوں کے تخت لگائے جائیں گے اور وہ ساری حکومتوں پر حکومت کرے گا اور 1000 سال تک یسوع اور اس کے لوگ اور اس کے کلیسیا اور اس کی دلہن زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے. پھر لکھا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد پھر ابلیس کو چھوڑا جائے گا کچھ عرصہ کے لیے, کچھ وقت کے لیے, تاکہ جو باقی لوگ ہیں جو یسوع کو نہیں مانتے, جو خدا پرست کو نہیں مانتے, جو یسوع کی حکومت کو نہیں مانتے, رب الفاج کی حکومت کو نہیں مانتے, اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, وہ باقی سب حکومتیں اور باقی سب لوگوں کو آخری ایام میں 1000 سالہ بادشاہی کے اندر تباہ کر دیا جائے گا. 1000 سالہ بادشاہی کے بعد پھر آسمان سے کوئی یروشلم اترے گا. آسمان سے کیا اترے گا؟ ایک یروشلم. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. بڑی گہری باتیں ہیں جو آپ بڑے آسانی سے سن رہے ہیں اور یہ بڑے پیارے اور گہرے مکاشفہ ہیں, جبکہ ہمیں عبادت کے لیے کافی پرابلم ہوئی ہے, لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ہم وہ باتیں جو آخری ایام میں ہونے والی ہیں, جن کا وقت بہت نزدیک ہے, آپ کو ہم بتاتے جا رہے ہیں تاکہ کلیسیا اپنے آپ کو آراستہ کر لیں. اگلے سیشن میں میں بہت جلد یسوع کی آمد کے بارے میں مکاشفہ پہلا باب میں سے بہت باتوں پر کس طرح سے آئے گا, وہ کس طرح سب کچھ ہوگا اور دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا, سارا سسٹم, سارا وقت, ساری گھڑی, قوموں کے اندر جو کچھ ہونے والا اس کے بارے میں اور یسوع کی آمد کے بارے میں اسے کھولا جائے گا. سو آخری ایام میں 1000 سالہ بادشاہ جب زمین پر اتر آئے گی, دلہن اور مقدسین اور 1,44,000 اسرائیلی مل کر خدا کی بادشاہی کی وسعت کو, اور 2 گواہ بھی اس سے پہلے اتریں گے, وہ سارے انبیاء زندہ ہو کر اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کا حصہ بنے گا. ہاللیلویہ. سو یہ چھوٹا سا کام نہیں ہونے والا, یہ کلام حق, یہ کلام خدا ہے. خدا کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت, ایک ایک نقطہ, ایک ایک شوشہ پورا ہوگا اور خدا کے لوگ ان ساری باتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے.
खुदा के लोग खुदा का जलाल देखेंगे कि खुदा ने किस तरह से अपने लोगों को और अपने कलाम को क्या किया है, पूरा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप उस बड़ी निजात का, आप उस बड़ी बादशाही का, उस 1000 साल बादशाही का हिस्सा होंगे। और बहुत से मुकद्दस लोग खुदा के साथ बादशाही। यीशु ने क्या कहा था? उसने कहा हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो, हमें क्या मिलेगा? शिगिर्दों ने यीशु से कहा हमें क्या मिलेगा? उसने कहा तुम मेरे साथ बैठकर बनी इस्राएल के 12 कबीलों का क्या करोगे? इंसाफ करोगे। खुदा अपने लोगों को क्या बनाएगा? तख्तों पे बिठाएगा। बनी इस्राएल के कौम के ऊपर 12 शागिर्द बादशाही करेंगे। यीशु का तख्त यरूशलेम के अंदर कोहे सैऊन के अंदर लगेगा। और उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जो मुकद्दस लोग होंगे, जिनको खुदा ने मुकद्दस ठहराया होगा, वो पूरी रुई ज़मीन के अंदर खुदा उनको अपने नाज़म मुकर्रर करेगा। और यूं पूरी दुनिया पर, इस रुई ज़मीन पर जिस पर लानत हुई, जिस पर इब्लीस रहता रहा, जहाँ में गर्मी, दुख, मुसीबतें से ही दुख से खुदा बादशाह करेगा। क्योंकि हम हर रोज़ कहते हैं बाप जैसी तेरी बादशाही आसमान पर पूरी होती, कहाँ पूरी हो? ज़मीन पर। जो ज़मीन पर 1000 साल बादशाही के लिए यीशु आने वाला है, उससे पहले हमें 7 साल दौर से गुजरना होगा। 7 साल दौर का आगाज़ बहुत जल्द होने वाला है। मैंने आपको बताया कि जिस दिन यरूशलेम के अंदर बुनियाद रख दी जाएगी, जिस दिन तीसरी हैकल पूरी दुनिया में जंग बर्पा कर देगी, और ये पूरी दुनिया के अंदर जो जंग बर्पा होगी, ये तबाही और बर्बादी होगी। इतनी ज़्यादा बर्बादी न दुनिया के आखिर तक, न दुनिया के शुरू तक आपने कभी सुनी होगी। क्योंकि इतनी बर्बादी, इतनी जंगें लगेंगी आखिरी दौर के अंदर। लेकिन सब हालतों में 1,44,000 और खुदा के मुकद्दस लोग इस बादशाह में अपना जलाल दिखाएंगे। और खुदावंद की बादशाही के लिए अपने को क्या करेंगे? रास्ता करेंगे। कलीसिया बेदार हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले 3.5 साल के अरसे से पहले जब रैप्चर होगा तो सब कौमों को, सब उम्मतों को, सब कबीलों को ये मालूम पड़ जाएगा कि मसीहों का खुदा जिंदा खुदा है। क्योंकि इतनी तादाद से लोग ज़मीन से उठा लिए जाएंगे और ज़मीन और कलीसिया उठाकर कहाँ जाएगी? आसमान पर। आसमान के यरूशलेम में खुदा उनको दाखिल करेगा और खुदा बताएगा कि मैं इनका खुदा हूँ। जब इतने बड़े वाक़यात के बाद कौमें हिल जाएंगी और कौमों को मालूम पड़ जाएगा कि इस तरह अब 3.5 साल के बाद यीशु की आमद इस पत्थर की मानद होने वाली है, इस पहाड़ की मानद होने वाली है, जो कौमों को क्या कर देगी? तबाह कर देगी। जो दुश्मन उसकी सारी ताकत को क्या कर देंगे? फना कर देगी। एक अबदी, एक जलाली, एक आसमानी बादशाही ज़मीन पर उतरेगी। और खुशी की बात यह है कि हम उसका हिस्सा होंगे। आज हम दुख में हैं, आज हम परेशानी में हैं। हमारे लिए इबादत करना, दुआ करना काफ़ी मुश्किल है और हालात के अंदर रहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन वो कहता है उनके सब आंसू क्या करेगा? वो पूंछ डालेगा। उनकी आंखों के आंसू क्या करेगा? पूंछ डालेगा। और उन्हें खुशी और खुरमनी अता करेगा। क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ इस ज़मीन पर यीशु की 1000 साल बादशाही है। और उस हालेलुया, उस बादशाही के बाद खुदा अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को हमेशा के लिए बाप को मिलाने के लिए लेके जाएगा। और बाप का तख्त आसमान के यरूशलेम में होगा, आसमान के सैऊन के अंदर होगा। और यूं कलीसिया और दुल्हन और कौमें हमेशा के लिए खुदा की बादशाही में क्या होंगी? खुदा की बादशाही ज़मीन पर आएगी। और उसके बाद ये ज़मीन को मिटा दिया जाएगा और हमेशा के लिए बादशाही आसमान पर चले जाएगी। और इंसान जो है वो नई मखलूक और नई तख्लीक में दाखिल होकर रिश्तों की मानद खुदा के साथ अबद आबाद रहेंगे। हालेलुया। तो ये सब कुछ होने वाला है। ये सब कुछ क्या होने वाला है? क्या सब कुछ क्या होने वाला है? होने वाला है। इसलिए अपने को प्रिपेयर करें। यहाँ की गर्मी, यहाँ के हालात, यहाँ की मुसीबतें, यहाँ के दुख, यहाँ की टेंशनें, परेशानियाँ आपके लिए बरकत का बायस है अगर आप यीशु से लिपटे रहेंगे। अगर आप खुदा की बादशाही के लिए आप तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे, तो इन सब हालतों में आप खुदा के साथ रहेंगे। लोग समझते हैं कि शायद ये बातें किस्सा और कहानी है, लेकिन आज तक जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसका एक एक लफ्ज़ क्या हुआ है? पूरा हुआ। वो वक्तें, वो आप देखिए कितनी तेज़ी से चांद ग्रहण लग रहे हैं, सूरज ग्रहण लग रहे हैं। ये ना समझे कि ये जस्ट वाक़या हैं। ये खुदा ने इस आखिरी अयाम में